بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بیتوں سے خوب واقف ہے، جو دلوں کے بیتوں سے خوب واقف ہے بے شک۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا ٹری آف اسلام۔ ڈیئر فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دجال کے بارے میں بتاؤں گی کہ دجال کا کیا مطلب ہے، دجال سے قبل علامات قیامت کون کون سی ہیں، دجال کون ہے، احادیث کی روشنی میں دجال کی علامات کون کون سی ہیں، دجال کب وقوع پذیر ہوگا اور دجال کہاں سے وقوع پذیر ہوگا۔ ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی اہم بات سکپ نہ ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دنیا کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، جنگ و جدل کا بازار گرم ہے، قیامت کی کئی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں۔ ان حالات میں بہت ضروری ہو گیا تھا دجال کی فائل کھولی جائے اور کچھ اہم امور کا جائزہ لیا جائے جو اس سے قبل دیگر مسلمان محققین کی نظر میں نہیں آ سکے۔ میری یہ تحقیق کئی سالوں کے غور و فکر کا نتیجہ ہے، شاید یہ دجال پر ہونے والی آخری جامع اور فیصلہ کن تحقیق ہے۔ دجال کا مطلب ہے جھوٹا۔ دجال سے قبل ضروری ہے کہ علامات قیامت میں سے ان بڑی علامات کی جانچ پڑتال کر لی جائے جو اب تک وقوع میں آ چکی ہیں تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ دجال کا زمانہ کتنا قریب آ پہنچا ہے۔ ان علامات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، شق القمر کا واقعہ، خلافت راشدہ کا قیام، سفین اور ملوکیت کا دور وغیرہ وہ علامات قیامت ہیں جو آج تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ ان کے علاوہ چند اہم واقعات ہیں جو ظہور میں آ چکے ہیں۔ دجال کون ہے؟ دجال کے بارے میں مسلمانوں میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ دجال فی الواقعہ ایک آدمی ہی ہوگا، جبکہ دوسری گروہ کا خیال ہے کہ دجال کسی عالمگیر نظام کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر دجال ہے کون؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ دجال ہے کون۔ یہ جاننے کے لیے احادیث کا باریک بینی کے ساتھ تجربہ کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں تجزیے اور دلائل ہمیں کرنے پڑیں گے۔ اسلام میں دجال کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، قرآن مجید میں دجال کا کوئی واضح ذکر موجود نہیں ہے۔ عیسائیوں میں اینٹی کرسٹ کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ تصور قریب ویسے ہی ہے جیسے احادیث میں ذکر آیا ہے، جبکہ یہودی بھی اسے اپنے کسی عظیم بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں دنیا میں عظمت دلائے گا۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال نامی آدمی کا تصور صرف اسلام تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا کے 3 بڑے الہامی ادیان میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ 3 بڑے الہامی ادیان میں ایک جیسی بات کا تصور پایا جانا کہ کوئی آنے والا ہے معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ویسے بھی احادیث میں آیا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کی حقیقت جاننے کے لیے چند احادیث کو باریک بینی کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے، تب ہی یہ معاملہ سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تم کو دجال سے ڈراتا ہوں اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا، مگر میں اس کی ایک نشانی تم کو کہہ دیتا ہوں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتائی، وہ مردہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، بروایت صحیح بخاری۔ اس احادیث سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دجال کا تذکرہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے کیا ہے جو ایک شخصی حوالہ ہے۔ نمبر 2، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکل آیا تو میں اس کے ساتھ جھگڑا کرنے والا ہوں اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے۔ دجال نوجوان ہوگا، اس کے بال گنگریالے
ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تم میں سے جو اس کو پائے سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے وہ ملک شام اور عراق کے درمیان سے ظاہر ہوگا۔ مندرجہ بالا احادیث سے 5 اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ دجال پیدا نہیں ہوگا بلکہ کسی جگہ سے باہر نکلے گا۔ دجال نوجوانی کی حالت میں ہوگا۔ دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ آنکھ پتھر کی ہو یا کوئی جدید مشینی آنکھ ہو۔ دجال شام اور عراق کے درمیان کسی علاقے سے ظاہر ہوگا، اور ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ خراسان کا نام آیا ہے کہ وہاں سے یہ دجال جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ ان 3 روایات میں سے ہرگز یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ دجال کسی عالمگیر نظام کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال ایک سفید گدھے پر نکلے گا اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 70 کلاوے ہوگا۔ اندازہ ہے کہ یہ گدھا کوئی تیز رفتار جیٹ طیارہ ہوگا۔ پہل اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان کسی علاقے میں ہوگا، وہاں نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد ایران آئے گا اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے تابع ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی اختیار کریں گے اور اس کے سروں پر سیاہ چادریں ہوں گی۔ میں 70,000 یہودیوں کی ٹولی دجال کے تابع ہوگی اور وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا، ہر جگہ فتنہ فساد برپا کرتا پھرے گا اور ساری زمین پر گشت کرے گا اور لوگوں کو اقرار کرنے کے لیے بلائے گا، لوگوں کے امتحان کے لیے بڑے بڑے عجائبات دکھائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے متعلق جو شخص سنے اس سے دور بھاگے، یہاں تک کہ ایک آدمی اس کے پاس آئے گا اور وہ خود کو مومن سمجھتا ہوگا لیکن شبہات دیکھ کر وہ اس کی پیروی اختیار کرے گا۔ بروائے سنن ابو داؤد۔ مندرجہ بالا احادیث سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہل دجال کا ظہور کس روپ میں ہوگا۔ دجال پر کئی برس تحقیق اور غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دجال ایک بلند پایہ صوفی کے روپ میں ظاہر ہوگا، لوگوں کو ایسی کرامتیں دکھائے گا کہ لوگ اندھا دھند ایمان لے آئیں گے۔ موجودہ دور کو ہی دیکھ لیجئے کہ لوگ کس طرح قبر پرستی اور پیری مریدی میں مشغول ہیں۔ دجال تو پھر ایک زندہ انسان کے روپ میں ہوگا۔ حضرت عمران بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مشرق سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے، بہت سی قومیں اس کی پیروی اختیار کریں گی، ان کے چہرے طے بطے ڈھال کی طرح ہوں گے۔ روایت ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ نکلیں گے اور ہر ایک ان میں سے اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ روایت سنن ابو داؤد مسلم۔ اس احادیث سے ایک اہم انتہائی بات جو ہمارے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان دجالوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد نہیں ہیں وہ مراد بیان کرتے ہیں۔ دجال کے ظہور سے کچھ عرصہ قبل اللہ تعالیٰ لوگوں پر ناگہانی آفات نازل کرے گا تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جائے۔ اسما سے روایت ہے کہ دجال کے ظہور سے بیشتر 3 سال ہوں گے۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک لے گا، دوسرے سال وہ 1/3 اور تیسرے سال آسمان پوری بارش اور زمین اپنی پوری روایت کی روک لے گی۔ دجال کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ ایک اعرابی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ مجھے بتلاؤ اگر میں تمہارا اونٹ زندہ کر دوں تو؟ دجال کہاں پر ہے؟ حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس بات پر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے اور وقت مقرر پر نکلے گا۔ حتیٰ کہ میں یہ بات دعوے سے کہتی ہوں کہ اس وقت موجودہ یہودیوں، اسرائیل کے کچھ بڑے مذہبی افراد جو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ دجال کہاں پر ہے اور کس حالت میں ہے، وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں اور خبریں پہنچاتے ہیں، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ لوگ ہرگز نہیں جانتے کہ مشورے کہاں سے آتے ہیں،
لوگ بہت بے خبر ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے لبادے میں مدہوش ہیں۔ آخر میں ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دجال کے فتنے سے بچا لے، ہمیں دجال کی شر سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی، آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔